السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، آمین۔ سورہ مطففین کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں آیت نمبر 15 تک ہو چکی تھی، آیت نمبر 15۔ اب آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس سے پہلے بات ہوئی تھی مطففین کے بارے میں کہ خرابی ہے، ہلاکت ہے ان کے بارے میں، ان کے لیے، ٹھیک ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ حالات بیان کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اس دن، یعنی یہ جو قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی بات ختم کی تھی پچھلے ہفتے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اب صال اس سے پہلے بھی آیا ہے نا، اور یہ کہ اس سے پہلے بھی صورت میں آیا تھا، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہیں پہ جانا، اور ایک ہوتا ہے کہ زبردستی ان کو وہاں پہ ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا جھونک دیا جائے گا یا وہاں پہ پھینک دیا جائے گا۔ تو صال اس کے لیے آتا ہے صاد سے، ٹھیک۔ اور یہاں پہ صال الجحیم، صالو جو ہے یہ یہاں پہ اسم ہے، اور اسم اگر یاد ہو ناؤن اور ورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم ناؤن ہے، اور اسم جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ گرامر کے اعتبار سے زیادہ ایک قوی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ان کو پھر اس میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر انہیں کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی جہنم میں جھونکنے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب ایک تو یہ کہ جہنم میں ان کو ڈالا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کو اور جتانے کے لیے، ان کی اور شرمندگی بڑھانے کے لیے کیا کہا جائے گا ان سے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ پھر اگر ایک بار دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ کون کہے گا، بس یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ اور یہ اس طرح کی بات کا جو سلسلہ ہے کہ اولئک سے شروع ہوا، پھر عن ربہم محجوبون، کہ اپنے رب سے بھی ان کو روک دیا جائے گا۔ یعنی یہ لوگ اپنے رب سے کا دیدار تو خیر بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ان سے کہا جائے گا، یعنی کہ کوئی اور، اب واللہ عالم جو بھی ہو، لیکن یہ کہ ان سے اس طرح سے کہا جائے گا، کنتم بہ تکذبون۔ پھر آیت نمبر 18، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ٹھیک، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں رہے گا۔ اب اس سے پہلے بات ہو چکی تھی کس کی؟ اس سے پہلے بات ہوئی تھی ان لوگوں کی جو فجار ہیں کہ ان کا کہاں پہ ہوگا؟ سجین، ہے نا، اور اس کی کافی تفصیل سے بات ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب جو ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ اب جو ایمان والے ہیں ان کی بات شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کافی تفصیل سے بات آئی ہے ایمان والوں کی، یعنی اہل ایمان کی، اور ان کے اعمال نامے کہاں ہوں گے، پھر ان کی ارواح کہاں ہوگی، اور پھر وہ لوگ فائنلی کہاں پہ ہوں گے۔ یعنی جنت کا ایک ڈسکرپشن ہے، یہاں پہ ایک سین بتایا گیا ہے۔ اور یہ کہ اس سے پہلے جو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بات ہوئی تھی، وہاں پہ جو بات ہوئی تھی وہ فجار کی ہوئی تھی، اور جہنم کی، اور جس طرح سے بھی اور کافی سخت باتیں ہوئی تھیں۔ اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے نیکوکار جو ہیں، یعنی اہل ایمان جو ہیں، ان کی بات فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ اگر اس سے پہلے والی سورہ دیکھیں تو کیا تھا؟ ان الابرار لفی نعیم، کی وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ ان
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ ان کی جو کتاب بھی جو ہوگی نا وہ علیین ہوگی۔ اگر یاد ہو تو ابرار کا ہم لوگوں نے کیا تھا کہ یہ جمع قلت ہے، ٹھیک ہے، اور جمع قلت کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، یہ کم ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بے حد تعداد میں نہیں ہوں گے یہ، ہے نا۔ اور اس کے بعد علیین یہ ہے علوہ سے آیا ہے، اسی سے ہی عالیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو نام ہوتا ہے عالیہ یا علی، یہ اسی الف عین لام اور واو، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اونچائی، بلندی، ٹھیک ہے۔ اور علیین یہ جو ہے یہ ہے جمع مذکر، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، تو یہ کیا، یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو اعمال نامے جو ہوں گے نا یہ ہوں گے بہت اوپر، ٹھیک ہے، یعنی کہ بلند ہوں گے، ارفع ہوں گے، اور یہ وہاں پہ بلند مقام میں ہوں گے جنت میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ یہ جو وہاں کے جو فرشتے ہیں جو ان کی دیکھ ریکھ میں ہیں، جو ان کے نگران ہیں، تو ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بہت اونچے مقام پہ یعنی بلند مقام پہ ہیں یہ، اور یہ جو ہے یہ کس کے ہیں؟ یہ اعمال نامے ہیں، یہ ارواح ہیں جو نیکوکار ہیں، ابرار جو ہیں ان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ان کے ارواح کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ جو ہیں یہ کون ہوں گے؟ یہ لوگ ہوں گے علیین میں، یعنی کہ جو ارواح ہیں وہ۔ اور جیسے کہ قرآن شریف کی اور آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شہداء ہیں، جو شہید جو ہوتے ہیں، تو وہ عذاب سے بچا لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر جنت میں جب ان کی ارواح جاتی ہے وہاں پہ وہ اپنا مقام، اپنی جو جگہ ہے وہ دیکھ لیتی ہیں، ہے نا۔ اور یہ کہ جو مقربین ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، تو جب انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ارواح جو ہے وہ اوپر لے جائی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ جنت میں ان کو ان کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہ الگ الگ حدیث شریف سے اس کی کافی تفصیل پھر پتہ چلتی ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک بہرحال ایک برزخ کی زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ آخرت، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور الف دال را، ادرا، یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جس کو کہتے ہیں نا کسی چیز کو معلوم کرنا یا پتہ کرنا، اور جیسے کچھ کلوز ہوتے ہیں ہمارے پاس، کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی سراغ، کوئی نشانی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے ہم کسی چیز تک پہنچتے ہیں، تو اس کو ادراک کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وما ادراک ما علیون، کہ کیا آپ جانتے ہیں علیین کیا ہے؟ اور بیسیکلی اگر اس کو دوسری طرح سے لیا جائے تو یہ ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتہ، کیا تمہیں پتہ ہے؟ نہیں، تمہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ علیون کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر بات جو آئی ہے، اچھا ابرار جو ہے ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا نا، تو بر اور بحر، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ بحر جو ہے وہ پانی کو یعنی کہ سمندر کو یا اس طرح جو پانی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور بر جو ہے وہ زمین کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر پانی کو دیکھیں تو کیا ہے کہ پانی میں اگر کوئی بھی ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی ایکسپرٹ سوئمر ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ فکسڈ وہ نہیں ہوتا ہے، مطلب ایک ڈر ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور اس کے بنسبت اگر پانی کے مقابلے دیکھیں تو زمین پہ آدمی جو ہے وہ زیادہ اطمینان میں ہوتا ہے نا، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک فوٹیج رہتی ہے اور ایک اطمینان رہتا ہے، بہرحال پانی میں وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو نیکوکار ہیں، ٹھیک ہے، جو بھلائیاں کرنے والے ہیں، حسنات اور خیرات میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہ جو کوشش کرتے ہیں نیکی کی، تو ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ علیین میں ہوگا، بلند جگہ ہوگا، یعنی بہت نہایت بلند جگہ پہ ان کا اعمال نامہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب جو فرشتے ہیں ان کے پاس ان کے اعمال نامے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ فجار اور ابرار دونوں کے اعمال ناموں کی بات ہو گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان دونوں کی ارواح یعنی جو روح ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے پہلے بھی ایک ہوا تھا نا کہ جو کچھ بھی ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ اثر جو ہے وہ ہماری روح پہ پڑتا ہے،
ٹھیک. اور ہم لوگوں نے ایک حدیث شریف بھی کی تھی نا، بلکہ اس سلسلے میں تو اور بھی حدیث شریف کی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، اور یہ جو ہے پھر دھیرے دھیرے کر کے یہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ پہلا جب گناہ کرتا ہے یا جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو وہ دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اس داغ اس دھبے سے. تو یہ کہ جو روح انسانی ہے اس کے اوپر بھی اثرات جو ہیں اس گناہ کے یا ان نیکیوں کے وہ جذب ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال پھر کیا ہے، وما ادراک ما علیون، تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے کہ کیا ہے وہ علیین. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے کہ تم نہیں جانتے. بیسکلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جس دنیا میں ہو تم، یہاں پہ ہم لوگ جو ابھی موجود ہیں تو عالم مادی ہے، یہ ہے نا، تو اس میں رہتے ہوئے ہم یہ چیز نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان چیزوں کا فہم نہیں آ سکتا ہے، جیسے سجین اور علین، ان سب چیزوں کا ایک جو بس قرآن اور حدیث سے جو پتہ چلتا ہے نا، بس اتنا ہی پتہ ہے. اس سے زیادہ ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم سوچ اور سمجھ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے. تو بیسکلی یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو جسم ہے، جو جسد مادی ہے ہمارا، اس کے ساتھ اس چیز کا فہم اور یہ سمجھ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کتاب مرقوم، یہ پہلی وہی بات کہ وہ ایک مہر زدہ دفتر ہے، یعنی کہ ایک لکھی ہوئی ایک رقم شدہ ایک وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. یشہدہ المقربون، تو کیا ہے شہیدہ. ٹھیک ہے. شہیدہ یشہدو، اور شاہد بھی اسی سے ہی آتا ہے موجود ہونا. ٹھیک ہے. گواہ جو اسی سے ہی گواہی بھی آیا ہے کہ گواہی کا تصور جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ آپ اگر موجود ہوں گے تبھی گواہی دیں گے، ہے نا، یعنی کہ وہاں پہ موجود. تو اصل مفہوم جو ہے یشہدہ المقربون، اصل مفہوم جو ہے وہ موجودگی کا ہے کہ کتاب جو ابرار کی جو کتاب ہے وہ وہاں پہ ہے. کہاں پہ؟ مقربون، یعنی نہایت قریب کیے ہوئے جو لوگ ہیں نا. تقریب سے یہ مفعول ہے، تقریب جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، قریب ہونا. تو ملائکہ جو ہیں ان کے بھی درجات ہیں، اور ان میں الگ الگ درجات ہیں. وہ ہیں جو جیسے کرام کاتبین ہیں، اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ کچھ اور اونچے درجے کے ہیں، اور پھر ان کے جو سردار ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو مقربون ہیں یہ وہاں یشہدہ، وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اگر ان سے ارواح مراد ہیں تو کیا ہے کہ ارواح کے لیے مقربین کی صحبت جو ہے، یعنی کہ وہ یہ جو روحیں ہیں نا یہ ان فرشتوں کے ساتھ علیین میں یہاں وہاں پہ موجود ہیں. تو کیا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ایک اکرام کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں، یعنی اس کو اپنی ان کی موجودگی وہاں پہ ہوتی ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ دوبارہ سے آ رہی ہے، ان الابرار لفی نعیم. ٹھیک ہے. بے شک نیک لوگ عیش میں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ سورہ انفطار میں بھی آ چکی ہے نا. اور یہاں پہ اب بات یہ ہے کہ سورہ انفطار میں بس یہی بات ہوئی تھی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی تھی. لیکن یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے ان نعیم یعنی نعمتیں جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ چیزیں بتائی ہیں ان نعمتوں کی. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ تاکہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ایک سین سامنے آ جائے، ایک امیجری جو پکچر ہوتی ہے نا وہ سامنے آ جائے. اب وہ کیا ہوگی؟ نعیم علی الارائک ینظرون، مسحریوں پر بیٹھے نظارہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ جو بات ہوئی وہ کس کی ہوئی کہ وہ جو ابرار، جو نیکوکار، جو وفادار جو ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاتے اور کھپاتے رہے اس دنیا میں اپنی زندگی میں، تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے جو ان کے وعدے تھے نا ان کو انہوں نے ان وعدوں کو پورا کیا، ان کے ساتھ وفا کی. تو وہ کیا ہے؟ یقیناً وہ نعمتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے. علی الارائک ینظرون، عمدہ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور کئی جگہ آیا ہے، کافی جگہ آیا ہے علی الارائک متکئون، یعنی
ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. متکئون، تکیہ جو اردو میں بھی ہم جو کہتے ہیں نا، یہ اسی متکئون سے یعنی ٹیک لگائے ہوئے. اور متکئون بھی آیا ہے، اور یہاں پہ کیا آیا ہے؟ ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، یعنی مشاہدات وہاں پہ ہوں گے، یعنی اپنی نظروں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے جو بھی نعمتیں ہوں گی اور جو بھی نظارے ہوں گے وہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہے ارائک؟ اریکہ یہ ہوتا ہے، اگر ہم لوگ اپنی عام بول چال کے اس سے اگر ترجمہ کریں تو جو کشنز ہوتے ہیں نا اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ارائک جو ہے وہ پلورل ہے اریکہ کی، اور اریکہ کیا ہے؟ جو کشنز ہیں، ٹیک لگانے کے لیے جو چیز استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ارائک یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ ٹیک لگا کے، اب اس کو اگر ویسے ہم لوگ کریں تو بھئی مسند ہے، مسہری ہے، جو کرسی ہوتی ہے، یا پھر ایک کوئی بڑی سی ایک کوئی چیئر آرام والی جس میں خوب سارے کشنز لگے ہوں. ٹھیک ہے. اور ینظرون یہ وہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اور دیکھیں ایک چیز جو چھوٹی سی بات ہے کہ جب ٹیک لگا کے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر نظارہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کچھ دیکھنا ہے تو ٹیک سے اٹھ کے پھر دیکھنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہوں گے اور نظارہ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ ان کو دیکھنے کے لیے نا ہلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنا پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، جس بھی پوزیشن میں ہیں وہ لوگ، اور اگر ان کو نظارہ کرنا ہوگا نا تو یہ نہیں کہ ان کو پیچھے سے ٹیک سے بھی اٹھنا پڑے گا، وہ وہیں سے ہی نظارہ کر رہے ہوں گے. یعنی کہ بیسکلی کہ ریلیکس بھی ہو رہا ہے اور ویو بھی بہت اچھا ملے گا ان کو. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ ویو کرنے کے لیے جیسے ہم لوگ عموماً وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی اچھی چیز دکھ رہی ہے تو کیا ہے، پہلے تو اگر پیچھے ٹیک لگا کے کہیں لیٹے ہیں یا وہ ہیں تو پہلے اٹھ کے بیٹھ کے پھر جھانکنا پڑے گا، دیکھنا پڑتا ہے، یا کھڑکی پہ آنا ہوتا ہے یا دروازے پہ، تو وہ سب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جہاں پہ ٹیک لگائے ہوں گے نا وہیں سے یہ نظارہ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں عیش کی تر و تازگی دیکھو گے. تعریف یعنی پہچان لو گے، فی وجوہہم ان کے چہروں سے. ٹھیک ہے. نظرۃ النعیم تر و تازگی دیکھو گے، جو نعمتیں ہوں گی نا، نعیم جو ہوگی اس کی تر و تازگی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ نعمتوں کی تر و تازگی، آسائشوں کا جو ظہور ہو رہا ہوگا وہ ان کے چہروں پر ہوگا. ٹھیک ہے. نظرہ، نون ضاد را اور تا مربوطہ، یہ جو ہے یہ بول چال میں مطلب عربی کے اس میں یہ جو تازہ جو سبزیاں ہوتی ہیں نا ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نظرہ یعنی بیسکلی ایک تر و تازگی سے مراد ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور نظرہ ویسے اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک تر و تازگی ہوگی ان کے چہروں پہ، اور وہ جو تر و تازگی ہے نا وہ ان کے چہرے سے دکھائی دے گی. یعنی ان کو کہنے کی، ان کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے چہرے دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنے تر و تازہ اور کتنے خوش یہ چہرے ہیں. ایک جو جس کو کہتے ہیں نا خوشی جو ہے وہ چہرے سے جو جھلکتی ہے، ایک فریشنس جو دکھائی دیتی ہے، تر و تازگی جو دکھتی ہے، خوبصورتی جو لگتی ہے کہ وہ چہروں سے ہی ظاہر ہو رہی ہوگی، فریش ہوں گے. اور یہ کیوں ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، جو نعمتیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، جو نظر سے دیکھ رہے ہوں گے اپنی، تو اور جو محسوس کر رہے ہوں گے تو وہ ان کے چہروں سے دکھائی دے گا. ٹھیک ہے. یسقون من رحیق مختوم، پلایا جائے گا ان کو جام رحیق مختوم کا. ٹھیک ہے. یعنی کہ نہایت پاک صاف مشروب. ٹھیک ہے. اور مختوم کیا ہوا؟ مختوم ختمہ سے ہے. ٹھیک ہے. مہر لگی ہوئی، خا تا اور میم، ختم. خاتم النبیین، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے نا کہ خاتم النبیین یعنی نبیوں میں سب سے آخری، جن پہ مہر لگ گئی، یعنی اب سیل ہو گیا. یہ پروفٹ ہوڈ کا جو سلسلہ تھا یہ سیل ہو گیا، یعنی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، سیل ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے یہاں پہ یسقون من رحیق مختوم، کہ ان کو ایسی شراب خالص پلائی جائے گی. ٹھیک ہے. جس پر اچھا ابھی وہ نہیں ہے، ان کو پلائی جائے گی ایسی خاص شراب. ٹھیک. اب یہاں پہ دیکھیں ایک تفسیر میں بہت ہی پیاری سی بات آئی تھی، اور وہ کیا تھا کہ پہلے تو بتا دیا کہ مطلب جو آسانیاں ہوں گی، جو آسائشیں ہوں گی، کہ وہ ایسے مسندوں پہ اور مسحریوں پہ بیٹھے ہوں گے. اور اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے کہ جو روم سروس ہے نا وہ بھی بالکل اعلیٰ ہے.
ٹھیک ہے، مطلب ایک تو یہ کہ اگر کسی اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے جانا ہے، مطلب ہم ہوٹل اور گھومنے کے اس سے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہوٹل کتنا اچھا ہے، رومز کیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد ایک جو چیز آتی ہے وہ روم سروس کی آتی ہے نا. تو یہاں پہ بات آ گئی ہے روم سروس کی، کہ وہ بھی جو ہوگی وہ بھی اعلیٰ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے جانا نہیں پڑے گا، سب کچھ آپ کو وہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا. اور یہ جو ایک ڈسکرپشن ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ہے جنتیوں کے لیے. ٹھیک ہے، کہ روم سروس کیا ہے کہ وہاں پہ ان کو دیا جائے گا، اور جو دیا جائے گا نا پینے کو، وہ کیا ہے کہ آپ کو اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو اپنی مسحریوں پہ یہ چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے، رحیق جو ہے وہ بیسکلی اگر اس کو کیا کہیں ترجمے کے اعتبار سے، تو کیا ہے جو شراب مشروب کہیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ شراب جو ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ پھر ایک جو حرام شدہ جو چیز ہے وہی ذہن میں آتی ہے. تو مشروب کوئی پینے کی چیز ہوگی جو کرسٹل کلیئر ہوگی، خوبصورت اس کا رنگ ہوگا، اور یہ کہ جو الگ جگہ، اور قرآن شریف میں الگ الگ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس کو پینے کے بعد جس کو کہتے ہیں نا عقل معوف جو ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، نہ سر بھاری ہوگا، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. اور مختوم جو ہے وہ کیا ہے کہ مہر شدہ، یعنی اگر ویسے ہم لوگ ایک ایکسپلینیشن کے لیے کہ جو سیلڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، سیلڈ کینز جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیسکلی یہ کہ اس پہ اوریجنل سیل لگی ہوگی. ٹھیک ہے، اوریجنل سیل لگی ہوگی، اور اس انسان کے لیے جس کے لیے وہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی جو اہل جنت جس کے لیے وہ آ رہا ہے نا، وہ خاص اس کے لیے وہ سیلڈ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنا پرسنلائزڈ اور اتنا وہ کہ ایک ایک جو اہل جنت ہوں گے نا ان کے لیے وہ آئے گا، اور وہ خاص انہی کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، مختوم خاتم النبیین جیسے بات ہوئی تھی نا، رسالت جو ہے مختوم سے دو مراد ہے. ایک تو یہ کہ سیل ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جو نا مطلب بالکل اوپر تک بھرا ہوا ہو اور اس کے بعد اس کو سیل کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ رسالت جو ہے وہ پر ہو گئی تھی، یعنی بھر گئی تھی، مکمل ہو گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ وہ رسالت پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور وہ جو ہے وہ خاتم تھے، یعنی کہ وہ پھر سیل آف دا پروفٹ ہوڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، رحیق المختوم. اور یہ کہ یہ اگر دیکھیں تو یہ آیات کہاں پہ نازل ہو رہی ہیں؟ یہ ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ میں، ہے نا. کچھ کے اعتبار سے یہ مدنی ہے، لیکن یہ کہ اکثر جو ہے مفسرین اکرام وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں آیتیں اتری تھیں، آیات نازل ہوئی تھیں. تو وہاں پہ اگر دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ مظلوم تھے، ٹھیک ہے، غریب و غربا بہت زیادہ تھے، مسکین تھے، ٹھیک. اور یہ کہ جو ان کے برعکس جو کفار تھے ان کا کیا حال تھا؟ وہ جو تھے وہ جس کو کہتے ہیں بہت پاورفل، بہت اسٹرانگ، پیسے والے، اور اپنے جو بھی ہے بہت بڑے گروپ میں میجورٹی میں تھے، وہ ساری چیزیں تھیں، ہے نا. اور یہ آیات جب وہاں پہ آئی ہیں، اور یہ جو ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، یا جو بھی گناہ جو کر رہے تھے وہ کون کر رہے تھے؟ وہ جو تھے وہ یہی کفار کر رہے تھے. تو اس وقت اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا کے کہ ان کو ایک تسلی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کس طرح سے کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ جو زیادتی کر رہے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ لصال الجحیم، ان کو تو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں نا دل جوئی کے لیے یا ایک حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ ان کا جو انجام، یعنی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، ہے نا. اور ان کے تو اعمال نامے اور جو ارواح یعنی جو روحیں بھی جو ہوں گی نا، وہ بھی بہت بلند مقام پہ ہیں، ٹھیک. اور اس کے بعد کیا ہے کہ نعمتوں میں ہوں گے یہ سارے لوگ. اور اس کے بعد پھر ان کو جو جام بھی جو پلائے جائیں گے نا، جو مشروب بھی ہوں گے وہ بھی اعلیٰ قسم کے ہوں گے اور پرسنلائزڈ ہوں گے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جو سمجھ لیجیے جو بوتلیں، جو شیشیاں جو بھی ہیں نا، اس کو بھی اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان کے اوپر جو مہر بھی لگی ہوگی اس تک کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ختامہ مسک، ٹھیک ہے، کہ ان کی جو ختام یعنی ختم جو مہر لگی ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ مشک کی ہوگی.
ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت بہترین عمدہ قسم کی ایک جو خوشبو ہوتی ہے وہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ختام، مختوم وہی مہر لگی ہوئی، اور وہ بھی جو ہے وہ مشک کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مہر کسی بھی چیز پہ لگائی جاتی ہے یہ پروو کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جب یہ جس کے پاس بھی جانا ہے، جب یہ اس کے پاس پہنچے سامان، تو اس کو یہ پتا ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل اپنی اصل حالت پر برقرار ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ہم نے کوئی سامان بنایا تو اس کو سیل کر کے اگر ہم کسی کو پوسٹ کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی بہت اسپیشل چیز ہے، اور جس کے پاس جب وہ پہنچے گی تو اس کو یہ تسلی ہو جائے گی، اور اس کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ چیز اپنی اصل حالت پہ، یعنی جس حالت میں اس کو ڈسپیچ کیا گیا تھا نا، اسی حالت میں وہ وہاں پہ پہنچی، اس کے ساتھ کچھ جس کو کہتے ہیں نا گڑبڑ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک کام ہے نا مہر لگانے کا۔ تو یہ ہے، وہ بھی جو ہوگی نا وہ کس کی ہوگی؟ مشک کی ہوگی، یعنی کہ نہایت اعلیٰ خوشبو جو ہوگی اس کی یہ مہر لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیز میں حرص کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ واقعی ہم لوگوں کے لیے بھی یہ بہت سمجھنے والی اور بہت اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اس آیت پہ، اور اس میں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں دیکھیے، اگر دیکھیں ویسے تو واقعی ہر چیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک کمپٹیشن تو بہرحال ہے، تکاثر، ابھی آگے صورت آئے گی، سورۃ تکاثر، تو یہ کہ دولت کو جمع کرنا، ٹھیک ہے، دولت کی دوڑ ہے ایک۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو اگر جس کو کہتے ہیں کہ بڑے اسکیل پہ دیکھیں تو کنٹریز کی ایک دوسرے سے دوڑ لگی ہوئی ہے، کمپٹیشن تو ہے ہی۔ بہرحال آج کل آج کل کیا کچھ سالوں سے جس کو کہتے ہیں نا بلڈنگز بنانے کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے کہ ٹالسٹ بلڈنگ آف دا ورلڈ یہ بنایا، پھر کسی اور نے بنایا، پھر کسی اور نے بنا لیا۔ اور ویسے اگر ہم لوگوں کے لیول پہ دیکھیں تو بھائی ایک کمپٹیشن کسی بھی طرح سے اس طرح کا تو ہے ہی کہ چاہے وہ کپڑوں کا ہو کہ اس نے ایسا بنایا تو میرا بھی ایسا ہو یا اس سے بہتر ہو، اور گھر اگر ایسا ہے یا دعوت کسی کی ایسی تھی تو میری اس سے بہتر ہو، کوشش تو رہتی ہے، ہو چاہے نہ ہو، ہے نا۔ تو بہرحال دوڑ تو لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری دوڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی دوڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ دوڑ کرنی ہی ہے اگر تو اس میں کرو، یعنی کہ یہ نعمتیں جو ہیں نا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ جو کامیابی ہے اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی خصلتوں میں، ہم لوگوں کی جو طبیعت ہے اس کی جو حقیقت ہے تو اس کو مد نظر رکھا ہے۔ اور کیا ہے وہ جو طبیعت ہے انسان کی، تو اس میں کیا ہے کہ آگے نکلنا چاہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، ٹھیک ہے، مسابقت، ایک جو ہے نا مسابقت یعنی ریس بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز تو ہمارے اندر ہے نا موجود، تو قرآن نے اس مسابقت کا جو رخ ہے وہ بدل دیا ہے کہ یہ کر تو رہے ہو تم لوگ، لیکن اگر کرنا ہے نا تو اس چیز میں ایک دوسرے کی مسابقت کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرو، کس میں؟ نیکیوں میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک آیت ہے نا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، دوڑو، یا ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، کس کے لیے، کس چیز میں؟ کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، جو تمہارے رب کی جو مغفرت ہے نا اس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، کمپیٹ کرو، بالکل کرو، لیکن کس میں؟ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، جنت کی طرف جانے میں، ہے نا۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت میں ہے نا فاستبقوا الخیرات، کہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، کس میں؟ خیر میں، یعنی خیرات، یعنی بیسکلی جو بھلائیاں ہیں نا، نیکیاں ہیں، اس میں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرو۔ تو دوڑ جو ہے نا کہ دوڑو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مغفرت ہے نا اور اس کی جو پھیلاؤ ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا ہے؟ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ تو یہ بہت وسیع چیز ہے اور اس میں دوڑنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور یہ ایک جگہ نہیں، یہ کئی جگہ، جیسے یہاں پہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ واقعی اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ
ایسی چیزوں میں حرص کرنے کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے، یعنی کہ لالچ کرنی چاہیے کس چیز میں، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ مسابقت جو ہے نا، یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں بھی موجود تھی۔ یاد ہوگا نا، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہی بتا رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے صدقے کی، تو کوئی اپنا گھوڑا لے کے آیا، کوئی جو بھی ہے، مطلب الگ الگ چیزیں اور سامان اور اسلحہ، کھانا پینا اور پیسے جو بھی ہے سب لے کے آئے، تو اس دن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور واقعی خیر کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت مال بہت موجود تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ خوب سارا مال لے کے آئے، اور ان کے اپنے ہی الفاظ ہیں جس کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ اس دن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بازی لے جاؤں گا۔ اور بہرحال حدیث شریف تھوڑی لمبی ہے، اور آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ ہو جائے، تو اگر نہیں ہوگی حدیث شریف، اگر آخر میں ٹائم ملے گا تو وہ کرتے ہیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ تھرسڈے کو یہ بات مکمل کریں گے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کو اس دن یہ گمان کا یہ یقین تھا کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، کس میں؟ یہ صدقہ خیرات کرنے میں، یہ اللہ کی راہ میں دینے میں نا، آج میں بازی لے جاؤں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ کہ یہ جو جذبہ تھا نا، یہ کمپٹیشن والا، یہ صحابہ اکرام میں بھی تھا، لیکن نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اس نے اگر اچھا پہنا ہے تو میں اس سے اچھا پہنوں، یا اس کا ایسا گھر ہے تو میں بھی ایسا وہ کروں۔ یہ لوگ جو ہے نا، یہ آخرت کے لیے، آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کے دل میں وہ جذبہ تھا۔ تو وہ جذبہ ہم سب لوگوں کے اندر ہے، بات یہ ہے کہ اس کو ہم کس طرف چینلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا رخ کس طرف کرتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے وہ رخ جو ہے ہم لوگوں کا، وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا مسابقت کا جو رخ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، اس کو ایک رخ دے دیا ہے، ایک ڈائریکشن دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کیا ہے؟ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو بہرحال جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہونے کی بھی ان لوگوں کی ایک مسابقت ہوتی تھی۔ جیسے ایک اور حدیث شریف ہے نا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جھنڈا میں اگلے دن، مطلب صبح میں اس کو دوں گا جس سے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ ان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی کچھ احادیث ہیں، مطلب الگ الگ طرق سے آئی ہیں، اور اس میں یہ کہ جو صحابہ اکرام وہاں پہ موجود تھے نا اس مجمع میں، تو ان سب کی ایک دلی خواہش جو تھی وہ یہ تھی کہ اگلے دن جھنڈا مجھے ملے۔ اس لیے نہیں کہ وہ جھنڈا اٹھانا تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ یہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ انسان، وہ شخص میں ہوں، ہے نا۔ تو بات وہی ہے بس کہ تنافس جو ہے نا، یہ نفسہ سے ہے، نفسہ ہوتا ہے سانس لینا، اور تنافس جو ہوتا ہے یہ بات تفاعل سے ہے، یعنی ایک دوسرے سے سانس لینے میں مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیں کہ جب ہم دوڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے جب مقابلہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سانس پھولتی ہے نا، ہم ہانپتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو مقابلہ ہے نا، یہ جو سانس پھولاتے ہو تم لوگ، یہ جو ایک دوسرے کو کھپاتے ہو، اپنے آپ کو جو کھپاتے ہو، جو ہانپتے ہو نا، تو یہ کرو، ضرور کرو، لیکن کس میں؟ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کھپانا تو ہے اپنے آپ کو، تو اس کے لیے کھپاؤ، یہ ہے بہترین چیز جس کے لیے تم اپنے آپ کو کھپاؤ۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے جس میں ہے کہ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے نا تو اپنے آپ کو وہ بیچتا ہے، یعنی کہ اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنی محنت ہے، اپنی توانائی ہے، جو اپنی ذہانت ہے، یعنی جو انٹلیکٹ ہے، اپنی نالج ہے، اپنا علم، اپنا وقت، ٹھیک ہے، اور یہ دن بھر یہ بیچتا ہے، اور رات کو جب یہ لے کر آتا ہے تو یا تو اللہ کے عذاب کی گٹھری لے کر آتا ہے، اور جو دوسرا انسان ہے وہ کیا ہے کہ وہ جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بیسکلی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ the choice is ours، یعنی کہ جو فیصلہ ہے نا وہ ہم کو کرنا ہے کہ کھپانا تو ہے، ہم سب لوگ کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا ہم لوگ صبح سے لے کے رات تک، تو کر رہے ہیں تو کس ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں۔ اور بات وہی آ گئی پھر سے اپنی اپنی نیتوں کی، کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی اور چیز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو کھپانے والا بنائے ان دا رائٹ ڈائریکشن انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جان تو کھپا رہے ہیں دونوں لوگ، لیکن کیا ہے کہ یہ جو جان کھپ رہی ہے یہ کس چیز میں کھپ رہی ہے، یہی جو مفہوم ہے یہ انشاءاللہ اب اگلی صورت یعنی سورہ انشقاق جب شروع ہوگی نا تو اس میں یہی مفہوم اور تفصیل سے آیا ہے، تو وہ پھر وہاں پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا تسنیم جو ہے یہ ایک چشمے کا نام ہے. ٹھیک ہے. چشمہ یعنی کہ جو اسپرنگ جو کہا جائے، جو واٹر فال یا اس کے لیے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے، سین نون میم جو اس کا روٹ ورڈ ہے، جو ثلاثی مجرد ہے، وہ اس کا مطلب کیا ہے، بلندی. ٹھیک ہے. اور تسنیم بلند چشمہ. اب مزاجہو جو ہے نا، مزاج بیسیکلی جب آمیزش ہوتی ہے کسی چیز کی، مطلب جب کسی چیز کو کسی چیز میں ملایا جاتا ہے. جیسے اگر ہم لوگ اپنے سمجھنے کے لیے ہی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کوئی چیز پینا ہوتا ہے، اگر جیسے دودھ ہی ہے تو اس میں کوئی چیز ملا کے پیتے ہیں تو اس میں ایک فلیور آتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل جیسے بچے اس میں کچھ بھی ہے، مطلب چاکلیٹ پاؤڈر ملا دیا یا کچھ بھی اور ملا دیا، کوئی شہد ملا دیا تو اس میں مٹھاس آ گئی، چینی ملائی تو مٹھاس آ گئی، یا اس طرح سے الگ الگ جو فلیورز ڈالتے ہیں نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میم زا، ٹھیک ہے، مزاج، مزج جو ہے وہ کہا جاتا ہے جب کوئی دو چیزیں ہم ملا کے ایک کوئی نیا فلیور جو آتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی، اور تسنیم جو ہے سین نون میم، یہ کیا ہے، بلند چیز. ٹھیک. اور یہ جو ہے جو اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے یعنی اونچائی، اٹھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی سنم کہا جاتا ہے. سین نون میم ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ اور یہاں پہ تسنیم سے مراد کیا ہے کہ یہ کوئی بہت بلند چشمہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی بہت اوپر کی چیز ہے یہ. ٹھیک. اور یہ جو ہے اس میں ملایا جائے گا، جو ان کا جو مشروب ہوگا نا اس میں اس کا فلیور آئے گا. ٹھیک ہے. عین یشرب بہل مقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب حضرات پیا کریں گے. ٹھیک ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں یہاں پہ کیا ہے کہ یہ پھر اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ ایک چشمہ ہے. عین جو ہے نا یہ چشمے کو کہا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے. کہ وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب حضرات پیا کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ ویسے اگر دیکھیں تو یہاں پہ بہا یعنی کہ وہیں پہ وہ لوگ موجود ہوں گے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ ان کو اس میں سے پلایا جائے گا، اور وہ نہیں، اس طرح کی بات نہیں. وہ کیا ہے، نہیں یشرب بہل یعنی کہ وہ وہیں پہ موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی اگر پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے تسنیم کی بات کی کہ اس میں آمیزش ہوگی، یعنی کہ جنتیوں کو وہ پوری جو اوپر ڈسکرپشن آیا ہے کہ ان کو جو بھی مشروب ہوگا وہ اس طرح سے لیٹے ہوں گے اور آرام لگا کے ٹیک کے بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ لے رہے ہوں گے، اور پھر ان کو یہ مشروب پلایا جائے گا جس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. ٹھیک. اب تسنیم کیا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تسنیم جو ہے یہ ایک چشمہ ہے جہاں پہ مقربون ہوں گے، یعنی کہ یہ کوئی بلند چشمہ ہے، اور وہاں پہ وہ بلندی، اس بلندی پہ کون ہوگا، مقربون، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے نا وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. یعنی اس سے بھی ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے بھی درجات ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ جو صرف جو پہلا سین ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو بتایا تو وہی کتنا بہترین اور خوبصورت ہے نا، اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیز بتا کے کہ اس میں ایک فلیور ہوگا تسنیم کا جو کہ بہت عمدہ فلیور ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ تسنیم یہ کہاں ہے، یہ وہاں ہے جہاں پہ مقربون ہیں. تو اس سے درجات جنت کے بھی پتہ چل رہے ہیں، جو لیولز آف جنہ ہے نا یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو مقربون ہوں گے نا وہ اس سے بھی بہت اونچے درجے میں کہیں پہ موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایک دوسرا مفہوم. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو لوگ نافرمان تھے، ان الذین اجرموا، یہ جو ہے جرم سے ہے، جو ہم اردو میں بھی جیم را میم جرم، تو اجرموا یعنی کہ جو اجرام یعنی جو جرم کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جو لوگ نافرمان تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے. ٹھیک
ٹھیک ہے، تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم اختیار کیا دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں یہ کیفیت تو ہم سب لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں کہ جھیلنی پڑتی ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی لیول پہ. جو اہل ایمان ہیں ان کو جس کو کہتے ہیں نا استہزاء، تو سہنا پڑتا ہے نا. تو یہ کہ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں دوبارہ سے جو نافرمان لوگ ہیں. ٹھیک ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. ٹھیک ہے، غمزہ، غین میم زا، یہ جو ہوتا ہے یہ اشارہ کرنا ہوتا ہے، آنکھوں سے جو اشارہ کرتے ہیں نا مذاق اڑانے کے لیے. اگر ویسے سمجھنے کے لیے کہ جو آنکھ مارتے ہیں اور آنکھ سے اشارہ کر کے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غمزہ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کنایتاً کسی کا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے، تو غمزہ اس کے لیے آتا ہے. تو کیا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور یہ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آنکھوں کے اشاروں سے ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب لوٹ کر اپنے گھر جاتے تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے. یہ بات جو ہے یہ اگر ویسے بھی دیکھیں تو اور جگہ بھی آیا ہے، اور وہاں پہ کیا ہے کہ گھر لوٹ کے جانے کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے، کہ جب وہ ينقلبوا إلى أهلهم، تو یہ اور صورتوں میں بھی آئے گا انشاءاللہ، اور ابھی سورہ انشقاق میں بھی انشاءاللہ آئے گا، یعنی اس کے بعد کی جو صورت ہے اس میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ یہ لوگ جب اپنے گھر والوں کی طرف جب لوٹتے تھے نا تو یہ کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، اور بیسکلی فقیہین یعنی کہ خوش ہو کے اور اس طرح سے دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے تھے. ٹھیک ہے، اب کچھ چیزیں یہاں پہ جو آئی ہیں. ٹھیک ہے، اجرام جو ہے یہ صرف جرم کے لیے نہیں، بلکہ جو جرم کا جو جس کو کہتے ہیں نا نتیجہ، اس کے لیے بھی اجرام استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا یہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اہل ایمان کا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اہل ایمان کا کہ مطلب تم لوگ اپنا حالات جو ہیں، جو اپنی حالت ہے وہ سب دیکھو، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد پھر باتیں جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی. اچھا، اب یہاں پہ ایک جو چیز ہے، ان الذین اجرموا کانوا، یہ جو کانو ہے نا یہ ہے التفات یہاں پہ، کانو. ٹھیک ہے، کانو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور التفات جو ہے، التفات کہتے ہیں بیسکلی جب جیسے کوئی بات ہو اور اس میں ماضی سے کوئی مستقبل میں یا مضارع میں، یعنی کہ پریزنٹ میں آ جائے، یعنی پاسٹ ٹینس سے پریزنٹ میں آ جائے یا پریزنٹ سے پاسٹ میں چلا جائے. ٹھیک ہے، پھر کہیں پہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان سے کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کو، یہ بلاغہ کی ایک چیز ہے، یا اس کو التفات کہتے ہیں، کہ یعنی کہ کبھی بات کرتے کرتے جس کو کہتے ہیں کہ ٹینس چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، کبھی پاسٹ سے پریزنٹ، کبھی پریزنٹ سے پاسٹ، تو اس کو التفات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ بات کر رہی ہیں ان چیزوں کی جو کہ ابھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی وہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، مطلب اگر دنیا میں جب ہم لوگ ہیں تو اہل ایمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، ابھی ہو رہا ہے یہ بات، یہ چیز. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ٹینس یوز کیا ہے وہ ماضی کا یعنی پاسٹ ٹینس کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سین جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ یہ تو ایک سمجھ لیں ایک لمحے والی ایک چیز ہے، اور یہ ختم یہ ہو کے اب جلد ہی کیا ہے، یہ اہل ایمان جو ہے یہ جنت میں ہوں گے، اور وہاں پہ جب جنت میں یہ ہوں گے اور یہ ساری نعمتوں میں ہوں گے اور یہ نعیم میں جب یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس وقت یہ لوگ سوچیں گے کہ اچھا یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ماضی کی چیز ہے، کہ یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ لوگ اس طرح سے کام کرتے تھے. اور غمزہ وہی کہ آنکھ کے اشارے سے جس کو کہتے ہیں کہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو جرم تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، کہ مطلب کسی کو مار دینا، اور وہ ہے آنکھ صرف ہلانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن کیا جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا سا بھی جو ایک جیسچر بھی ہے نا، ایک صرف حرکت آنکھ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھوڑا نہیں ہے ان لوگوں کی. تو بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز جو ہم جھیل رہے ہیں نا،
کسی بھی پیرائے میں، ٹھیک ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں. لیکن اگر ایک کوئی چیز بھی ہم نے برداشت کر لی ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا یا اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے یا نعوذ باللہ بھول جائیں گے. وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس ایک ایک چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. اور جو جرم کرنے والے ہیں نا، جو نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو بھی ایک ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی ایک آنکھ کا اشارہ بھی جو ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ جب یہ لوٹیں گے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، کہ جب یہ لوٹ رہے ہیں تو کیا ہے کہ گھر جاتے ہیں تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر فقیہین، فاکہہ جو ہے وہ پھل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ فقیہین یعنی اتنے خوش ہوتے ہیں یہ اہل ایمان کو تنگ کر کے، پریشان کر کے، ان کا مذاق اڑا کے یا ان کو تکلیف دے کے، اتنی خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے کہ جیسے جس کو کہتے ہیں نا کہ اس خوشی کا پھل جو ہے وہ اس کی لذت انہیں محسوس ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کا فلیور ان کو آ رہا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے ان کو اہل ایمان کو پریشان کرنے میں. ٹھیک ہے. اور اگر یاد ہو تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ جب اپنے گھر یہ لوٹتے ہیں تو یہاں پہ اس صورت میں کیا بتا رہا ہے کہ دل لگی کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کہ گھر بھی جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کتنا بڑا کام کر کے آئے ہیں، کسی اہل ایمان کو تنگ کر کے یا پریشان کر کے یا مذاق اڑا کے آئے ہیں نا. اور یہ وہی گھر والے ہوں گے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ انہی گھر والوں سے بھاگ رہے ہوں گے. یاد ہے نا، یہ بھی ہم لوگوں نے کیا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اور کئی جگہ اور بھی جب کفار کا ذکر کیا ہے نا، تو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بڑے اس سے ملتے ہیں یا واپس جب گھر لوٹتے ہیں تو بڑے خوش خوش لوٹتے ہیں، اس میں کہ ان کو مزہ ملتا ہے اہل ایمان کو جس کو کہتے ہیں تنگ کرنے میں یا مذاق اڑانے میں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے گھر والوں سے، انہی گھر والوں سے جن کے پاس بڑے خوش خوش لوٹتے تھے نا، ان سے پھر وہ بھاگیں گے. ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بات تو ویسے بھی بہت واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ لوگ مسلمانوں کے نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم کو تو، یعنی ان کفار کو تو ہم نے نہیں بھیجا تھا ان مسلمانوں کے اوپر نگران بنا کے، تو ان کو کیوں اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ ارے یہ بہک گئے ہیں یا جس کو جو بھی نا کہ یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں یا اس طرح سے، تو ان کو تو ہم نے نگران بنا کے بھیجا ہی نہیں. ٹھیک ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج اب وہ اہل ایمان ان کافروں کا استہزاء کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اہل ایمان کے دلوں میں بھی دیکھیے ایسا نہیں کہ جذبات نہیں ہوتے ہیں، وہ ہیں. جو آدمی برداشت کرتا ہے یا خاموش رہ جاتا ہے یا جو صبر کر لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں جذبات نہیں ہیں. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جو بھی طبعی تقاضا ہے نا، اس وقت وہ اس کو دبا لیتا ہے، ضبط کر جاتا ہے. تو وہ جو طبعی تقاضا ہے انسان کا، اس کی تسکین کے لیے بھی، یعنی کہ اس کی تسلی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بھرپور انتظام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اب وہ دن آئے گا کہ جس دن یہ اہل ایمان جو ہے وہ کفار کا مذاق اڑائیں گے، یعنی ان پہ ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون. ٹھیک ہے. اور یہ آیت دوبارہ آئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ وہیں پہ اپنا جو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ابھی بیان کی ہیں نا چند آیات پہلے، تو وہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ اس سے ایک منٹ یہ بتا رہے ہیں کہ وہیں پہ ہی بیٹھ کے وہ ان لوگوں کا، یعنی یہ جو کفار ہیں، یہ جو استہزاء کرتے تھے، جو مذاق اڑاتے تھے، جب یہ جہنم میں جائیں گے نا تو اب اہل ایمان جو ہیں وہ ان پر ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے. علی الارائک ینظرون، یہ وہی والی بات جو اس سے پہلے آئی تھی کہ وہ وہیں اپنی جو ٹیک لگائے ہوئے مسحریوں پہ جو بیٹھے ہیں نا وہیں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور کیا حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کافروں کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ خوب مل گیا؟ اچھا. اب ثواب، جو ثواب ہم ویسے بھی کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ ثواب کا مطلب ہوتا ہے کوئی
اچھا بدلہ ملنا، ٹھیک ہے. اور ثواب بیسکلی جیسے یہ کہ ہم نے کوئی نیکی کی اور اس کا ایک نیک بدلہ، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اب یہ اگر دیکھیں تو کیا ہے، ہل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، ٹھیک. تو یہ کہ جو انہوں نے کرتوت کی تھی، جو بھی انہوں نے کام کیے تھے، تو اس کا بدلہ ان کو خوب، یعنی پورا بدلہ اب ان کو مل گیا. تو جو بات ہوئی تھی نا کہ اہل ایمان جب دنیا میں تھے تو ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں تانے طنز یہ سب ہوتا تھا نا، ظلم بھی ہوتا تھا، الگ الگ درجات میں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ چیزیں جھیلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہی لوگ جب وہاں جائیں گے نا جنت میں، تو پھر جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا نا، یہ ان کے اوپر ہنسیں گے، ہنس سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کا حق ہے، ٹھیک. یعنی کہ یہ جو ایک بدلے والی جو ایک جس کو کہتے ہیں جذبہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے. ہاں دنیا میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم بدلہ نہ لیں تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں، وہ ایک نیکی ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جذبہ جو ہے وہ تو ہے نا اندر. تو وہی بات ہے کہ جو طبعی جو جذبے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر ڈالے ہیں نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے پورا کریں گے جب ہم جنت میں جائیں گے. تو بات یہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی تابع داری، ایک خاموش رہنا، ضبط کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ سب کرنا ہے، کیونکہ ان سب کا صلہ دیں گے اللہ تعالیٰ، اور ان سب کا صلہ ملے گا، بھرپور ملے گا. لیکن اس کی جگہ جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے نا. تو جو کہا جاتا ہے نا کہ دارالاسباب جو ہے، دارالاعمال جو ہے وہ دنیا ہے، اور دارالجزا جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے. یہاں پہ جزا اور سزا تو ٹھیک ہے کسی حد تک وہ ہو جاتی ہے، لیکن جو مکمل طریقے سے جو ملے گی وہ انشاءاللہ ہم لوگوں کا تو ایمان اسی پہ ہی ہے نا کہ وہ تو پھر آخرت میں ہی ملے گی. اس کی جگہ یہ دنیا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. بدلہ لینے کی یا جزا اور سزا کی یہ دنیا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. کسی حد تک مل جائے تو ٹھیک ہے، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہوتی بھی نہیں ہے. جو بھی سزا اور جزا ہوتی ہے تو وہ صحیح ہوتی بھی نہیں ہے. وہ تو پھر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مطلب بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو ظلم ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا بھی ایک وقت آئے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم لوگوں کو اس کا دلاسا دے رہے ہیں، ایک تسلی دے رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار تو کرنا پڑے گا. اچھا اب کیا ہے، ما کانوا یفعلون، ایک ہوتا ہے فعل، ٹھیک ہے، فا عین لام، اور ایک ہوتا ہے عمل، ٹھیک ہے. عمل جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور فعل بھی اسی کو کہا جاتا ہے نا، جو بھی ہم نے کیا. لیکن ان دونوں میں فرق ہے، اور یہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. بہرحال ایک بار پھر سے کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ یفعلون آیا ہے، ٹھیک ہے، یعملون نہیں آیا، ٹھیک ہے. فعل جو ہوتا ہے نا وہ کام ہوتا ہے جو ہم ایک بے کیف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ بنا سوچے سمجھے جو کام کرتے ہیں وہ فعل ہوتا ہے، جب اس میں ایک نیکی کی نیت ہوتی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے کانسیکوینسز سوچتے سمجھتے ہوئے جب ہم کوئی فعل کرتے ہیں تو پھر وہ فعل سے عمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یفعلون یعنی کہ جب یہ فجار، جب یہ نافرمان، یہ جو جرم کرنے والے تھے، جب یہ کام کر رہے تھے اس دنیا میں، تو کیا تھا، انہوں نے اس کا نتیجہ تو یہ سوچتے بھی نہیں تھے، ہے نا. مطلب ایسے ہلکے پھلکے انداز میں اپنا کیے چلے جا رہے ہیں کہ ہاں کچھ ہونا تھوڑی ہے، اس کا کوئی بدلہ تھوڑی ملے گا ہم کو، یا کوئی جزا اور سزا. اگر یہ مانتے تو یہ لوگ یہ کام کرتے ہی نا. لیکن یہ کہ جب یہ دنیا میں تھے تو یہ بے کیف وہ کام کیے جا رہے تھے، یعنی بنا سوچے سمجھے وہ اپنا کر رہے تھے، جس کو کہا جاتا ہے نا تھاٹ لیس ایکشنز، کہ اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، دل چاہا یہ کر لیا، نہیں چاہا نہیں کیا، اس کا مذاق اڑا لیا، اس کو طنز کر دیا، جو بھی کر دیا سب کر لیا اپنا، ٹھیک ہے. تو یہ عمل نہیں تھا، یہ ان کا فعل تھا. مطلب اللہ تعالیٰ صرف اس لفظ سے ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کرنے سے پہلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا اس کی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ پکڑ ہوگی اس کے بعد. تو وہ بس ایسے ہی بے کیف کیے چلے جا رہے تھے. ما کانوا یفعلون، ٹھیک.
اور بہرحال یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ آخری آیت تھی اور یہاں تک تو ہو گیا ہے۔ اب ایک جو چھوٹی سی چیز ہے وہ کیا ہے کہ شروعات جو ہوئی تھی اس سورہ کی وہ کیا تھی، ویل للمطففین، ٹھیک ہے، یعنی کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے کہ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے پروفٹ کے لیے یہ کیا کر رہے تھے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمی اور وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کمی بیشی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آخر جو ہے، آخری آیت جو ہے وہ کیا ہے، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا استہزاء، ایک مذاق اڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کافروں کو ان کی جو کرتوتیں تھیں، یعنی کہ جو چھوٹے جو پروفٹ جس کے لیے وہ یہ سب کام کر رہے تھے، تو کیا وہ پروفٹ مل گیا، وہ نفع مل گیا ان لوگوں کو، ہے نا؟ جب جہنم میں پڑے ہیں اور وہ ہیں، تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا مذاق اڑانے والا ایک یہ طنز ہے جو آخری آیت میں ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو پورا پورا بدلہ مل گیا، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ جو بھی کرتوتیں جو تھیں ان کی، جو شروع ہوئی تھی یہ سورہ کہ تھوڑی بہت ناپ تول میں کمی ہوئی، کچھ ایسے کر دیا، کچھ بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا، اور کسی جو بھی ہے تو جو بھی کرتے تھے، جو نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو کیا واقعی اب مل گیا ان کو نفع اس چیز پہ، ہے نا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خیر اور عافیت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں نا ان کو پوری طرح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائیں۔ اور بہرحال یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے اور دارالجزا جو ہے وہ آخرت ہے۔ یہ ایک بہت بیسک چیز ہے جو ہم سب لوگوں کے ایمان میں تو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے عمل میں بھی اس چیز کو ڈال دیں۔ اور اس پہ انشاءاللہ پھر یہ کہ سورت ختم ہو گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ انشقاق شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو حدیث ہے انشاءاللہ وہ چھوٹی سی ایک حدیث ہے، وہ انشاءاللہ تھرسڈے کو کر کے، اور اس کے بعد جو ذکر والی جو بات ہوئی تھی تو وہ پھر کریں گے پرسوں کے سیشن میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔